محمد۔ عزیزان گرامی و بزرگان قدر، ابھی عید غدیر گزری ہے اور یہی وہ مبارک مہینہ ہے جس میں ایک اور عید آنے والی ہے۔ وہ عید ہے عید مباہلہ۔ سب سے پہلے آپ حضرات کے سامنے مباہلے کے معنی بیان کر دوں کہ مباہلہ کہتے کسے ہیں۔ جو حکم آیا ہے مباہلے کا، مباہلہ اگر لغت میں دیکھا جائے تو لغت میں کہتے ہیں یہ مادہ بہل سے بنا ہے۔ بہلا، بہل کہتے ہیں کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا، یا باہل اگر عربی زبان میں کہا جاتا ہے تو جانوروں کے لیے کہا جاتا ہے کہ جانور کو آزاد چھوڑ دیا تاکہ اس کا بچہ آزادی کے ساتھ دودھ پی لے، آزاد چھوڑ دینے کے معنی میں ہے۔ اور کسی کو اس کے حال پر چھوڑ دینا یہ بھی باہل کے معنی میں ہے۔ اور اصطلاح میں کیا معنی میں ہے جو یہاں قرآن میں ذکر ہو رہا ہے؟ نبتہل، پورا لفظ مباہلہ آیت میں نہیں آیا ہے بلکہ نبتہل آیا ہے۔ تو نبتہل بہل سے بنا ہے۔ اس کی معنی کیا ہے کہ دو گروہ یا دو لوگ آمنے سامنے جمع ہو جائیں اور دونوں آپس میں ایک دوسرے پر جو جھوٹا ہو اس پر اللہ کی لعنت کرے، اسے کہتے ہیں مباہلہ۔ اب تاریخ میں یہ مباہلہ کب واقع ہوا ہے، وجہ کیا ہے مباہلہ واقع ہونے کی، ضرورت کیا پڑی کہ مباہلہ واقع ہو؟ تو عزیزان گرامی آیت میں ذکر ہو رہا ہے، خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ علم آ جانے کے بعد جب یہ عیسائی کج بحثی کر رہے ہیں تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، اور آپس میں جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت کرے۔ یہ آیت میں ذکر ہو رہا ہے۔ لیکن وجہ کیا ہے کہ یہ دو گروہ، ایک طرف پیغمبر اکرم ہے، پنجتن پاک ہے، اور دوسری طرف عیسائی ہے۔ وجہ کیا ہے مباہلہ ہونے کی؟ تو عزیزان گرامی اس کے لیے ہمیں شان نزول کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کا شان نزول کیا ہے۔ جب پیغمبر اکرم دین کی تبلیغ کر رہے تھے اور دین تیزی کے ساتھ پھیل رہا تھا تو پیغمبر اکرم نے کئی جگہ دین اسلام کی دعوت کے لیے فرمان بھیجے ہیں۔ ایسے ہی پیغمبر اسلام نے نجران کے عیسائیوں کی طرف فرمان بھیجا کہ دین اسلام قبول کر لے، یا جزیہ دینے کے لیے تیار رہے، یا یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر جنگ کے لیے آمادہ رہیں۔ اس لیے کہ دین اسلام خداوند عالم کی طرف سے بھیجا گیا دین ہے، اور اس کے پہلے جتنی شریعتیں آئی ہے وہ ساری شریعتیں منسوخ ہو جاتی ہے۔ جو شریعت پیغمبر اسلام لے کر آئے ہیں انہی کی شریعت رہے گی اور قیامت تک کے لیے باقی رہنے والی ہے۔ جب یہ فرمان عیسائیوں کی طرف سے آیا تو اب عیسائیوں نے مشورہ کیا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کہ واقعاً جو فرمان آیا ہے، جو دعوی نبوت کر رہا ہے وہ سچا نبی ہے یا نہیں۔ تو اس کی تحقیق کے لیے انہوں نے 80 افراد پر مشتمل ایک وفد پیغمبر اکرم کے پاس بھیجا۔ اب وہ عیسائیوں کا وفد یعنی 80 افراد پیغمبر اکرم کے پاس آتے ہیں اور بحث و مباحثہ ہوتا ہے۔ تو بحث و مباحثہ میں جو عیسائی ہوتے ہیں وہ اپنی طرف سے اپنے دین کے حق ہونے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ہمارا جو دین ہے وہ حق ہے، اور وہ الوہیت کے قائل ہوتے ہیں تو الوہیت کی دلیلیں پیش کرتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کے بیٹے ہونے کی دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں وہ خدا کے بیٹے ہیں۔ یعنی پیغمبر اکرم اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے جا رہے ہیں، لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ جب پیغمبر اکرم اپنی طرف سے دلیلیں پیش کرتے جا رہے ہیں لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔ لیکن یہ کسی دلیل کو نہیں مان رہے ہیں۔
اب وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا کہہ رہے ہیں، تو خداوند عالم نے بھی مثال پیش کری، آیت بھیجی کہ اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا کہہ رہے ہو تو ان سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا ماننا ہوگا۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کا مثل آدم، کہ جناب عیسیٰ کی مثال خداوند عالم کے نزدیک جناب آدم کی طرح ہے۔ کیوں کہہ رہے ہیں یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا؟ اس لیے کہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا کوئی باپ نہیں ہے، کوئی باپ نہیں ہونے کی بنا پر یہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا کہہ رہے ہیں۔ تو خداوند عالم بھی کہہ رہا ہے کہ اگر صرف باپ نہ ہونے کی بنا پر کوئی خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے تو ان سے پہلے جناب آدم علیہ السلام کو خداوند عالم کا بیٹا ماننا ہوگا، اس لیے کہ جناب آدم علیہ السلام کا نہ تو کوئی باپ ہے نہ تو کوئی ماں، تو افضلیت تو پھر جناب آدم علیہ السلام کی ہو جائے گی، اس لیے کہ نہ تو ان کا کوئی باپ ہے نہ تو ان کی کوئی ماں ہے، لہٰذا جب بغیر باپ کے ہونے پر تم جناب عیسیٰ کو بیٹا مان سکتے ہو تو ان سے پہلے تمہیں جناب آدم علیہ السلام کو بیٹا ماننا ہوگا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ لیکن یہ عیسائی اپنی بات پر اڑے رہے اور پیغمبر اکرم کی کوئی بات کو نہیں مان رہے ہیں، پیغمبر اکرم کی کوئی دلیلوں کو نہیں مان رہے ہیں، یہاں تک کہ قرآنی آیتیں آتی رہی، جبرائیل امین پیغام لے کر آتے رہے، لیکن کسی بات کو نہیں مانی۔ جب اب کوئی بات کو نہیں مانتے ہیں تو خداوند عالم آیت نازل کرتا ہے، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین، کہ علم آ جانے کے بعد، دلیل آ جانے کے بعد، یعنی تمام دلیلیں پیش کر دی پیغمبر اکرم نے، یعنی وہ دلیلیں جو ایک عقل مند انسان قبول کر لیتا ہے وہ ساری دلیلیں پیغمبر اکرم نے پیش کر دی، اس کے باوجود بھی اب یہ کج بحثی پر اڑے ہوئے ہیں، یعنی تم کتنا ہی کہتے چلے جاؤ، ہم جو دین ہے، ہمارا جو دین ہے، ہمارے جو آبا و اجداد جس دین کو مانتے تھے ہم اسی دین پر باقی رہیں گے۔ ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کسی کے سامنے اپنی دلیلیں پیش کرتے چلے جائیں لیکن وہ حق کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں، وہ اپنی بات پر اڑے رہتے ہیں۔ تو یہاں پیغمبر اکرم پیش کرتے چلے جا رہے ہیں لیکن وہ نہیں مانتے، تو اب خداوند عالم کہتا ہے کہ ان سے کہہ دو تم اپنے بیٹوں کو لے آؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے عورتوں کو لے آؤ، ہم اپنی عورتوں کو لے آتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں، اور آپس میں جو جھوٹا ہو اس پر خداوند عالم کی لعنت کرے۔ یہ حکم آ گیا، مباہلے کا میدان طے ہو گیا کہ مباہلہ کہاں ہونا ہے۔ اب جب یہ مباہلے کا حکم آیا، پیغمبر اکرم نے مسلمانوں کو بتا دیا کہ مباہلہ ہونے والا ہے، تو اب اصحاب میں بھی تیاریاں ہونے لگی کہ کل پیغمبر اکرم مباہلہ کے لیے جانے والے ہیں۔ جو جنگ سے بھاگ کر آ جایا کرتے تھے ان کے دلوں میں بھی یہ خواہش آ گئی کہ ہم پیغمبر کے ساتھ مباہلہ کے لیے جائیں گے۔ بھائی اس لیے کہ جنگ میں تو جان جانے والی تھی، اب ہو سکتا ہے یہاں ہمیں مال غنیمت مل جائے آسانی کے ساتھ، لیکن یہاں پیغمبر اکرم کسی کو اپنے ساتھ نہیں لیتے، صرف اہل بیت اطہار کو اپنے ساتھ لیتے ہیں، جن کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ وہ ہے جن کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، ان سے رجس دور ہے، نجاست دور ہے۔ تو یہاں پیغمبر اکرم نے صرف اہل بیت اطہار کو کیوں ساتھ لیا، صحاب کو کیوں ساتھ نہیں لیا؟ اس لیے کہ یہاں تلوار سے جنگ نہیں کرنی ہے، یہاں سوال زبان کا ہے، جس کی زبان سچی ہوگی وہی جا سکتا ہے، اور جس کی زبان سچی نہیں ہوگی وہ نہیں جا سکتا۔ اس لیے کہ وہ جس نے پوری زندگی میں ایک بار بھی جھوٹ بولا ہو
یا کافر رہا ہو اسے حق نہیں ہے مباہلے میں جانے کا، اس لیے کہ وہ جو مسلمان ہوئے تھے ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھ لو کہ کبھی نہ کبھی وہ کافر رہے ہوں گے، اور وہ جو جناب ابراہیم کی نسل سے ہیں وہی موحد ملیں گے، تو وہ ہے پیغمبر اکرم کی نسل۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو اب مباہلے کا میدان طے ہو گیا، پیغمبر اکرم نے اہل بیت اطہار کو اپنے ساتھ لیا اور ساتھ لے کر چلتے ہیں اس عالم میں کہ مولا امام حسن علیہ السلام پیغمبر اکرم کی آغوش میں ہیں، پیغمبر اکرم کی آغوش میں مولا امام حسین علیہ السلام ہیں، امام حسن علیہ السلام انگلی پکڑے ہوئے چل رہے ہیں، اور آپ کے پیچھے جناب سیدہ جناب فاطمۃ الزہرا چل رہی ہے، اور جناب سیدہ کے پیچھے مولا کائنات تشریف لے کے آ رہے ہیں۔ اس عالم میں میدان مباہلہ میں یہ 5 افراد پر مشتمل لشکر پہنچتا ہے، تو عیسائی افراد دیکھتے ہیں کہ ہم تو پورا کا پورا لشکر لے کر آئے ہیں، لیکن جب ہم نے پیغمبر کو دیکھا تو صرف 5 افراد پر مشتمل لشکر نظر آ رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ تو جب نجران کے عیسائی عالم نے دیکھا کہ 5 افراد پر مشتمل لشکر ہے تو وہ کہتا ہے کہ آج میں ایسی صورتیں دیکھ رہا ہوں اگر یہ پہاڑ سے کہہ دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے۔ تو عزیزان گرامی کیوں نہ ہو، اس لیے کہ ائمہ اہل بیت قرآن ناطق ہے، اور قرآن صامت کے بارے میں خداوند عالم ارشاد فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ ہے قرآن صامت اور یہ قرآن ناطق ہے، اگر یہ بھی پہاڑ سے کہہ دیں گے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے گا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی جب ان لوگوں نے دیکھا کہ 5 افراد پر مشتمل لشکر ہے، یعنی واقعاً انہیں اپنے حق پر ہونے پر اتنا یقین ہے کہ یہ کسی اور کو اپنے ساتھ لے کر نہیں آئے ہیں، یہ ان کے صادق ہونے کی دلیل ہے۔ جب ان لوگوں نے یہ دیکھ لیا تو ان لوگوں کے عالم نے یہ طے کیا کہ ہمیں جزیہ دینا قبول ہے، ہم مباہلہ نہیں کریں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی یہاں کچھ چیزیں قابل غور ہے کہ جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو ہم پہلے اپنی طرف سے اپنی چھوٹی چھوٹی دلیلیں پیش کرتے چلے جاتے ہیں، جب چھوٹی دلیلوں سے کام ہو جاتا ہے تو بڑی دلیلوں کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لیکن جب ہماری چھوٹی دلیلیں کام میں نہیں آتی، ساری چھوٹی دلیلیں بیکار ہو جاتی ہے، تو ہم بڑی دلیل کا استعمال کرتے ہیں۔ یہاں پر بھی خداوند عالم آیت پہ آیت بھیجتا چلا جا رہا تھا، آیتیں نازل ہوتی چلی جا رہی تھی، دلیل پہ دلیل پیش کی جا رہی تھی، لیکن یہ عیسائی کسی دلیل کو نہیں مان رہے تھے، یعنی جتنی چھوٹی دلیلیں تھیں خداوند عالم نے پیش کر دیا، اس کے باوجود جب ان لوگوں نے نہیں مانا تو خداوند عالم بھی کہتا ہے اے میرے اہل بیت اب تمہاری ضرورت ہے، جب یہ چھوٹی دلیلیں کام نہیں آتی ہے تو ائمہ اہل بیت کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو معلوم ہوا صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ اہل بیت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ جہاں قرآن ناکافی ہو جاتا ہے وہاں بڑھ کر اہل بیت سہارا دیتے ہیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی مباہلے کا دن وہ دن ہے کہ جس دن عیسائی مغلوب ہوئے ہیں اور مسلمان غالب ہوئے ہیں۔ یہاں معرکہ توحید کا تھا، اس لیے کہ خداوند عالم کی توحید پر حرف آ رہا تھا۔ اگر عیسائی غالب آ جاتے تو یہ تثلیث کا عقیدہ پوری دنیا میں قائم ہو جاتا، اگر عیسائی کامیاب ہو جاتے تو یہ تثلیث کا سلسلہ پوری دنیا میں باقی رہتا، لیکن چونکہ یہ حق پر نہیں تھے
اور خداوند عالم کو اپنی توحید کو بتانا تھا، لہٰذا ان اہل بیت کے ذریعے سے خداوند عالم نے توحید کو بچایا ہے۔ اور یہی ائمہ اہل بیت ہے جنہوں نے خداوند عالم کی توحید کو بچایا ہے۔ تو وہ جو توحید پرست ہے، توحید کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم توحید کے ماننے والے ہیں، تو وہ آ کر دیکھیں کہ اصل توحید کے ماننے والے کون ہیں۔ یہ ہے ائمہ اہل بیت جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند عالم کون ہے۔ اگر یہ نہ ہوتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا کہ خداوند عالم کون ہے۔ یہی وہ ہے جنہوں نے ہمیں بتایا ہے کہ خداوند عالم وحدہ لا شریک ہے۔ اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں یقین نہ ہوتا۔ یہی وہ ہے جنہوں نے بتایا ہے کہ خداوند عالم کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے۔ اگر یہ نہ بتاتے تو ہمیں معلوم نہ ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے مباہلے کے دن کو بھی عید کا دن قرار دیا گیا ہے، اس لیے کہ یہ بھی ایک بہت بڑی خوشی کا دن ہے۔ یہ ائمہ اہل بیت کی کامیابی کا دن ہے۔ ائمہ اہل بیت اس دن کامیاب ہوئے ہیں۔ جہاں غدیر کے دن ولایت مولائے کائنات کا اعلان ہوا ہے، وہیں مباہلے کے دن ائمہ اہل بیت کی ولایت ثابت ہوئی ہے۔ ولی یعنی کیا؟ ولی یعنی حاکم۔ ولی یعنی کیا؟ ولی یعنی اولی الامر۔ اولی الامر یعنی جس کا حکم ہر چیز پر چلتا ہے۔ وہاں غدیر کے دن اعلان ولایت تو ہو گیا، لیکن یہاں مباہلے میں اس ولایت کو ثابت کیا گیا ہے کہ جو ولایت تشریع ہے اور ولایت تکوینی ہے۔ ولایت تشریع یعنی جو احکامات پر ہم عمل کرتے ہیں، نماز اور روزے جو ہم انجام دیتے ہیں، یہ ولایت تشریع ہے۔ اور ولایت تکوینی کیا ہے؟ ولایت تکوینی وہ ہے کہ پیغمبر اکرم اور یہ ائمہ اہل بیت جس چیز کو جو حکم دے دے اسے وہ حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ تو یہاں عیسائی بھی اعتراف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ اگر یہ پہاڑ کو حکم دے دے تو پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ سکتا ہے۔ یعنی ان عیسائیوں کو اتنا اعتقاد ہو گیا کہ ان کی ولایت صرف انسانوں پر نہیں بلکہ تمام مخلوقات پر ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ تو مباہلے کے دن ان کی ولایت ثابت ہوتی ہے تمام مخلوقات پر۔ یعنی یہ جس چیز کو جو حکم دے دے اسے وہ حکم ماننا ضروری ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان لوگوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، اس لیے کہ یہ جان چکے تھے کہ اگر آج پیغمبر اکرم نے ہمارے لیے بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیا تو قیامت تک عیسائیوں کا وجود باقی نہیں رہے گا۔ یہ ان عیسائیوں کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا آج کے عیسائیوں پر، اس لیے کہ اس روز اگر مباہلہ ہو گیا ہوتا تو عیسائیوں کا وجود باقی نہ رہتا ہوتا۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اسی لیے ہم مباہلے کے دن بھی عید مناتے ہیں۔ عید بنا ہے عود سے، عود کہتے ہیں پلٹ کر آنے کو۔ تو یہ وہ خوشی کا دن ہے جو ہر سال پلٹ کر آتا ہے۔ ائمہ اہل بیت اس دن خوش ہوئے ہیں، ان کی کامیابی کا دن ہے، لہٰذا ہم اس دن بھی عید مناتے ہیں۔ اور اس دن کے بھی اعمال وہی ہیں جو اعمال ہم نے عید غدیر کے دن انجام دیے ہیں۔ یعنی اس دن بھی ہمیں غسل کرنا ہے اور 2 رکعت نماز پڑھنی ہے مباہلے کی نیت سے، جو کہ بالکل ویسے ہی نماز ہے جیسی نماز عید غدیر کی ہے۔ اور اس روز زیارت امین اللہ بھی پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ جو مباہلے کا دن آ رہا ہے ہم اس دن اعمال عید مباہلہ بھی انجام دیں گے۔ وصلی علی محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین۔